خلیفہ بنانے کی حکمت علامہ احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حاجت ضرورت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکے، بلکہ عام آدمی تو فرشتوں کے واسطے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکے۔ لہٰذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رحمت، لطف اور احسان ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی موجود ہیں، اور حدیث پاک میں ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، نہ ہی مرد و عورت کے درمیان تیسری جنس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائے، اسی لیے کبھی یہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں تو کبھی دوسری شکل۔ یہ کھانے پینے اور دیگر انسانی عوارض سے پاک اور بے نیاز ہیں۔ یہ معصوم یعنی ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہے۔ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے، جان بوجھ کر یا بھولے سے یا غلطی سے الغرض کسی بھی طرح حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ خدا کی عزت والے بندے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کی مختلف ذمہ داریوں کا بیان ہے، جیسے روح قبض کرنا، اہل ایمان کی مدد کرنا، رسولوں کی نصرت و حمایت کرنا، وحی لانا اور کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے جو فرشتوں سے کیا تو رب مشورے سے پاک ہے، اس کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفے بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفے کی عظمت اور شان ظاہر ہو کہ پیدائش سے پہلے جسے خلیفے کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمانوں والوں کو اس کی پیدائش کی بشارت دی گئی، تو یقیناً وہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا، اس کلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اس کی مشیت اور ارادے پر اعتراض کرنا نہ تھا، اور نہ ہی انسان کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور یوں ہی انسانوں سے حسد بھی اس کا منشا نہ تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں اور ان سے امر الہی پر اعتراض یا کسی حسد کسی طور پر حسد متصور نہیں۔ ان کی عرض اظہار تعجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے، گویا انہوں نے یوں عرض کی کہ اے اللہ، انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے، حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو اس کے لیے ہم موجود ہیں، جو دن رات کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتوں نے انسانوں کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کی نسبت اس لیے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے، اور یہ علم فرشتوں کو یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، یا انہوں نے لوح محفوظ پر لکھا پڑا، یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا جو پہلے زمین پر آباد تھے اور وہاں وہ فساد کرتے تھے۔ دو باتیں یہاں قابل غور ہیں۔ قرآن پاک میں نائب کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ چار طرح کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے چار الفاظ کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے: خلیفہ، آدم، بشر اور انسان۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کے اعتبار سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیفہ کہا گیا، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب بنے، اور گندمی رنگ کی وجہ سے
آپ کو آدم کہا گیا، جسم کی ظاہری وضاقتہ اور خال کے ساخت کے اعتبار سے بشر کہا گیا، اور حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے انسان فرمایا۔